کہ امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی مذاکرات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. فریقین کا جنگ بندی برقرار رکھنے اور بات چیت کا جو عمل وہ جاری رکھنے پر اتفاق سامنے آیا ہے اور 22 جون کو دوبارہ بات چیت کی میز پر بیٹھیں گے. مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا اور اس اعلامیہ کے مطابق جنگ بندی حزب اللہ کی جانب سے حملوں کے مکمل خاتمے اور جنوبی لبنان کے علاقے سے تمام اہلکاروں کے انخلاء سے مشروط ہے. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں لبنان والے پوائنٹر پہ بات کرتے تھے کہ یہ بھی ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو سکتا ہے, ایک پوائنٹر بن سکتا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی جو ابھی کرنٹلی پیش رفت ہے وہ کچھ یہی بتا رہی ہے. بالکل, آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فریقین نے امریکہ کی ثالثی میں ایسے پائلٹ زون بنانے پر اتفاق کیا ہے جہاں لبنانی فوج کو مکمل اور خصوصی کنٹرول حاصل ہوگا. تمام غیر ریاستی عناصر کو وہاں سے نکالا جائے گا. یہ اقدامات ایک جامع امن اور سلامتی کے معاہدے کی جانب پیش رفت کو ممکن بنائیں گے. بالکل, تو یہ بڑا ایک لیٹس سی کہ اس میں ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے یہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن جی, ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایوان نمائندگان نے صدر کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیسکلی جو ریزولوشن پاس ہوا ہے, جو قرارداد پاس ہوئی ہے, اس کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے ہیں. 4 ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی یہ اپنی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اپنی پارٹی کے 4 لوگوں اور اپنی ہی پارٹی کے 4 لوگوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا ہے. اور اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے یہ بات کرتے رہے جب ہمارے اینالسٹ بھی جوائن کرتے ہیں, جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے, جو امریکہ کی جانب سے جو بھی ڈیسیجنز لیے گئے, امریکی صدر کی جانب سے جو فیصلے لیے گئے, اس میں ہماری بھی جب کچھ ریپبلکنز سے بات ہوتی رہی ہے تو انہوں نے بھی ظاہر سی باتیں اس حوالے سے جو بھی جنگ کا سینیریو ہے اس میں ہر ریپبلکن کا یہی ان کی میجورٹی کی رائے ہے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس تمام تر معاملات سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. بالکل, انہوں نے بتایا کہ جب جنگ بندی کی بات آتی ہے تو ان کی اپنی پارٹی سے ہی ٹرمپ کے اگینسٹ آوازیں جو ہیں وہ اٹھنے لگ جاتی ہیں. تو اب ہم وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. تو کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ نہیں ممکن, یہ بھی آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں, اور ہم سن رہے ہیں ابھی کچھ دنوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وی آر ویری نیئر ٹو دا ڈیفینیٹلی دا اگریمنٹ اینڈ لیٹس سی کہ اب وہ معاملات کس جانب بڑھتے ہیں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کچھ اشارتاً کہا ہے کہ ممکن ہے ہفتے کے آخر تک کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے. جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایران کبھی نیوکلیئر صلاحیت حاصل نہیں کرے گا, جو ایک ان کا اپنا انداز ہے کہنے کا, اور جس طریقے سے جو ایک فائنل کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے جس پر امریکہ ہمیشہ سے ایک ڈیڈ لاک ہے, اور اس پہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو کہ تو ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی ظاہر سی بات اگر ہم تھوڑا سا کوئکلی دیکھ لیں کہ ایران کا یورینیم تباہ کر دیں گے, یہ دعویٰ بھی انہوں نے کیا ہے. اور ایرانی سپریم لیڈر امریکہ سے مذاکرات میں شامل ہیں. مستقبل میں مشتبہ خامنائی سے ملاقات کا انہوں نے اندیا بھی دیا ہے. یہ ملاقات اگر ہوگی نا تو یہ بہت امپورٹنٹ, ایک تاریخ ساز ملاقات ہوگی, ایک بہت ڈیسائسو ملاقات ہوگی, صرف اس تناظر میں نہیں, بہت سارے آگے اور ڈائمنشنز کے تناظر میں بھی, کیونکہ وی آر ڈیفینیٹلی ایوری بڈی از ایکسپیکٹنگ کہ اس کا اب ایک لانگ ٹرم سولوشن پہ کیا امپیکٹ. اور انہوں نے کچھ اسرائیل کے حوالے سے بات کی, نیتن یاہو کے حوالے سے بات کی. بالکل, وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی لبنان پر حملوں کی وجہ سے پریشانی تھی. اسرائیلی وزیر اعظم کو سختی اور غصے سے بمباری سے منع کیا ہے. مزید کیا کہا یہ آپ کو سناتے ہیں. Itself has gone very well, but if it happens, it could happen like over the weekend. Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. ایک اور اہم بیان آپ کو بتا دیتے ہیں. واشنگٹن سے رابطہ ابھی ٹوٹا نہیں, لیکن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی.
حالیہ مسودے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی لبنانی میڈیا سے یہ گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف امریکہ کو حملے کی اجازت دینے والے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا، یہ انہوں نے کلیئر بتا دیا ہے۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ کویت اور بحرین ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث ہیں، انہیں بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا بھی ایک بیان سامنا ہے، وہ بھی کوئکلی شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ امریکہ سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتا ہے اور اسے حد سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ایک بیانات کی اپنی ایک جنگ چلتی ہے اور ایسے میں جو سچویشن ہے اس میں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو جی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار رکھنے کے حامی ہیں اور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا یہ دعویٰ ہے۔ امریکی اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے معاونین سے ایران جنگ پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران امریکی فوجوں کو ہلاک کرتا تو وہ تب اس سچویشن میں سیز فائر ختم کرنے پر غور کریں گے، یعنی کہ اگر سچویشن مزید ٹینسڈ ہوگی تو غور کیا جائے گا سیز فائر ختم ہو، لیکن ابھی تک شکر ہے کہ جو سیز فائر کی سچویشن ہے وہ برقرار ہے اور امریکی صدر بھی اس حق میں نظر بالکل۔ اگر ہم بات کریں تو ٹرمپ کی ہچکچاہٹ سے لگتا ہے کہ وہ بڑے تنازع سے بچنا چاہتے ہیں اور محدود نوعیت کے آپریشنز پر بھی اتفاق کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا نا کیتھرین، دیکھیں وہ کر کے بھی دیکھ لیا، دیکھیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کوئی اس طرح سے رسپونس نہیں ملا جس طرح سے وہ چاہتے تھے، کیونکہ حل صرف اور صرف مذاکرات میں ہے نا۔ اب اگر لیٹس سے کہ خدا نہ خواستہ اگر سیز فائر کی چیزیں اینڈ اپ ہوتی بھی ہیں تو دوبارہ سے اگر اللہ نہ کرے وہ سچویشن ٹینسڈ ہوتی ہے تو پھر آپ کا وہ مذاکرات کا جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں آپ اس سے بھی 10 قدم پیچھے چلے جائیں گے۔ تو دیٹس ہاؤ کہ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے جو آ رہا ہے ان کی جو اپنی پارٹی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ریزولوشن کی بات کی ہے، وہ یہی آرا شامل کرتے ہیں کہ بہتری اسی میں کہ سیز فائر رہے اور معاملات نیگوسیشنز کی جانب بڑھیں۔ تو جی یہ تھے ایک مشرق وسطیٰ سے جڑے کچھ معاملات جیسے کہ ہم روزانہ ہی آپ لوگوں کو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں شارع قراقرم پر پچن کے مقام پر بجلی کی بندش کے خلاف دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا دھرنا دیا گیا تھا اور انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات ہوئے، جس کے بعد مظاہرین نے 12 گھنٹے بعد یعنی کہ 12 گھنٹے تک یہ جو دھرنا تھا، احتجاج کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے چونکہ راستے بند تھے، یہ بھی پرابلم ہو رہی تھی، تو بہرحال اب راستہ کھول دیا ہے اور دھرنے کے باعث سیاحوں کی سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں اور کافی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اب سچویشن کچھ بہتر ہے، دھرنا ختم کر دیا۔ بالکل، اور اگر ہم ٹینس سچویشن کی بات کریں جو لوگوں نے فیس کی، جو سامنے آئی، اس میں مشتعل مظاہرین کے پتھراؤ سے متعدد سیاح زخمی ہوئے تھے۔ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا، وہ تو جا رہے تھے اپنے ایک بالکل، لیکن اگر ہم فوٹیج دیکھیں نا تو فوٹیج میں بھی ہم عوام کا جمع غفیر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی، لیکن السما پر خبر چلی تو انتظامیہ بھی پھر حرکت میں آئی جناب اور مظاہرین سے مذاکرات کیے گئے، پھر شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے کھلنے پر سیاحوں نے اظہار تشکر بھی کیا۔ تو یہ بہرحال سچویشن تھی ایک اوور آل، اور اس حوالے سے تو چلے اچھا ہو گیا کہ راستہ کھل گیا اور دھرنا ختم ہو گیا۔ لیکن جی اور کیا کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ ہے کچھ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے موسلادھار بارش، اولے بھی برسے، گرمی کی جناب چھٹی ہو گئی ہے اور موسم ہو گیا ہے بہت سہانا۔ تو مزید بات کر لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد سلیمی بتائیے گا موسم کیسا ہے جی؟ انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ اچھے موسم کو؟ جی اسلام آباد میں صبح سویرے جو ہے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے اور یہ اچانک سے یہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F8 F9 اور اسی طرح جو G9 اور G8 سیکٹر سمیت جو ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں موسلادھار بارش ہوئی اور بارش سے پہلے ژالہ باری کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ ایک تیز آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور یہ
کافی دیر تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس سے نہ صرف گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے بلکہ موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے، اور ابھی بھی اگرچہ یہ بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے لیکن ابھی بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم خوشگوار ہے. تو بہزاد صاحب آپ بھی پھر چائے بنائیں، اچھے سے ناشتہ کریں، موسم انجوائے کریں اور تھینک یو آپ نے اپڈیٹ